کبھی سوچا آخر کچھ لوگ دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا جنہیں مجذوب کہتی ہے وہ دراصل رازدار ہوتے ہیں ایک ایسے راز کے جو نہ کتابوں میں ہے نہ منبروں پر۔ وہ راز مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سا در ہے جہاں عقل رک جاتی ہے اور صرف عشق بولتا ہے۔ ولایت علی علیہ السلام وہ نشہ کیوں ہے جس میں قلندر خود کو بھول جاتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے وہ راز کس پر کھلتے ہیں اور کیسے؟ اور آخر میں ہم وہ سوال پوچھیں گے جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ معرفت کی طرف بلاتی ہے۔ اگر آپ مولا علی علیہ السلام کے عشق کو محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے اور آئیے اس راہ فقر میں قلندر کے دل سے گزرتے ہیں، مولا کے در کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ شاید ہم بھی ان رازداروں میں شامل ہونے والے ہوں یا ان رازداروں کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ علم کا گھر ہو، معرفت کا گھر ہو یا ولایت کا دروازہ لازم ہے، اور وہ دروازہ جس سے علم باطن میں داخل ہوا جاتا ہے وہ صرف مولا علی علیہ السلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب فقط علمی رتبہ نہیں، یہ ایک باطنی اعلان ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا چاہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے گزرے، ورنہ اس پر در بند رہے گا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بغیر علم نامکمل ہے اور جن کے ذریعے علم نور میں بدلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کو پانا چاہے اسے پہلے مولا علی علیہ السلام کو پہچاننا پڑے گا۔ ولی اور فقیر سب اسی دروازے سے گزر کر پہنچے۔ کوئی بابا جی گلاب شاہ مست قلندر رحمت اللہ علیہ کے روپ میں، کوئی بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے روپ میں، اور کوئی بابا جی سخی سید مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صورت۔ اور یاد رکھیے، دروازے کو چھوڑ کر دیوار پھلانگنے والا چور ہوتا ہے، طالب نہیں۔ علم اگر در سے ملے تو روشنی دیتا ہے، اگر در چھوڑ کر لیا جائے تو تکبر، فتنہ اور اندھیرا۔ جو خود کو عالم سمجھے مگر مولا علی علیہ السلام کو نہ سمجھے وہ اصل میں خود فریبی ہے۔ فقیر جانتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام دروازہ نہیں بلکہ وہ راز ہیں جو دروازے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی لیے قلندر خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھتے ہیں ایک اور وادی کی طرف جہاں ولایت مولا علی علیہ السلام کا وہ نشہ ہے جس میں صرف قلندر مست رہتے ہیں۔ ولایت صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک حال ہے، ایک کیفیت جو رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت وہ جام ہے جسے پی لیا جائے تو بندہ باقی نہیں رہتا، صرف عشق باقی رہتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیدریم قلندرم مستم، کہ علی کا عشق مجھے مست کر گیا۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی حالت دیکھیے، ان کی آنکھوں میں نہ دنیا کا ہوش تھا نہ کل کا خوف، صرف ایک ذکر، ایک حضوری، ایک سرور، علی علی علی۔ دیوانہ وہ نہیں ہوتا جو ہوش کھو بیٹھے، دیوانہ وہ ہوتا ہے جو ہوش سے انکار کر دے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت دل میں اتر جائے تو انسان نہ دنیا کے لائق رہتا ہے نہ دنیا اسے سمجھنے کے قابل۔ وہ کہتا ہے، میرا دین، میرا فقر، میرا جنون، سب کچھ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ولی، فقیر اور قلندر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر دیوانگی کی آگ ہوتی ہے اور دل میں ولایت کا نور، مگر یہ دیوانگی ہنسی یا چیخ سے نہیں پہچانی جاتی، یہ دیوانگی خاموشی سے بولتی ہے۔ جو یہ جام پی لیتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے اور مولا علی علیہ السلام میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہی ولایت جو عشق کو جنون میں بدل دیتی ہے اور جنون کو سجدے میں ڈال دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا مولا علی علیہ السلام کو سمجھا جا سکتا ہے یا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو اب ملے گا جہاں بات ہوگی مولا علی علیہ السلام کی پہچان عقل سے نہیں عشق سے ہوتی ہے۔ سوال ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ مولا علی علیہ السلام کون ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے، کیا آپ علی علیہ السلام کو پہچاننے کے قابل ہیں؟
لوگ مولا علی علیہ السلام کو خطبوں سے سمجھنے نکلے اور راستے میں گم ہو گئے۔ کچھ نے علم کی ناؤ بنائی مگر دل کا سمندر پار نہ کر سکے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کو عقل سے نہیں پہچانا جاتا، مولا علی علیہ السلام کو عشق پہچانتا ہے۔ جو دلیل مانگے وہ مولا علی علیہ السلام کی معرفت سے محروم رہے گا، جو محبت مانگے وہ مولا علی علیہ السلام کے سائے میں آ جائے گا۔ عقل صرف دیکھ سکتی ہے مگر عشق بغیر دیکھے مان لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ آئینہ ہیں جس پر فقط دل جھانک سکتا ہے، علم نہیں۔ جن کی آنکھیں مولا علی علیہ السلام کو پڑھنے میں الجھ گئیں وہ انہیں کبھی نہ پا سکے، لیکن جن کے دل مولا علی علیہ السلام کے فقر میں ڈوبے وہ فنا ہو گئے، اور اسی فنا میں مولا علی علیہ السلام کا جلوہ ملا۔ مولا علی علیہ السلام کی پہچان کا پہلا نشان ہے خاموشی۔ وہ شخص جو مولا کا نام سنتے ہی خاموش ہو جائے اس کی روح پہچان چکی ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے ذکر پر بولنے والے بہت ہیں مگر مولا علی علیہ السلام پر رونے والے نایاب ہیں۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے عشق میں خود کو بھول چکا ہو۔ اس کی زبان پر نہ فلسفہ ہوتا ہے نہ فتوے، صرف ایک نام، علی علی علی۔ اور یہ نام جب دل کی تہ میں اترتا ہے تو بندے کے سینے میں ایک اور کربلا جنم لیتی ہے۔ تب جا کے وہ راز کھلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے زبان نہیں، زخم چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام وہ آسمانی راز ہیں جو زمین پر صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جنہوں نے خود کو فنا کر دیا ہو۔ اس لیے ولایت علی علیہ السلام کو صرف وہی پہچانتا ہے جس نے عقل کو سجدہ کرا دیا ہو اور دل کو قربان گاہ بنا دیا ہو۔ پیارے دوستو، اب ہم چلتے ہیں اس مرحلے کی طرف جہاں پہچان ختم ہوتی ہے اور وجود جلنے لگتا ہے، کیونکہ قلندر صرف جانتا نہیں، وہ فنا فی علی علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ عشق اگر صرف ماننے کا نام ہوتا تو ہر محب قلندر بن جاتا، مگر قلندر وہ ہوتا ہے جو عشق کی آخری حد پر جا کر خود کو جلا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنا آسان ہے، مگر مولا علی علیہ السلام میں مٹ جانا صرف مجذوبوں، فقیروں اور قلندروں کا نصیب ہے۔ فنا فی علی یعنی ایسا عشق جو بندے کے وجود کو ختم کر دے، صرف مولا علی علیہ السلام کا جلوہ باقی رہنے دے۔ مولا علی علیہ السلام کا عاشق تب قلندر بنتا ہے جب اس کے دل کی ہر دھڑکن علی کہے اور وہ خود اپنے ہونے سے انکار کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ قلندر کبھی تعارف نہیں کرواتا۔ وہ نہ عالم ہے، نہ واعظ، نہ محتاج خطبہ، نہ محتاج سجدہ۔ وہ فقط ایک خاک کا ذرہ ہوتا ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ جو دنیا کو علم سے حیران کر دے وہ استاد ہے، مگر جو دنیا کو خاموشی سے جلا دے وہ قلندر ہے۔ فنا فی علی کا راز یہ ہے کہ بندہ اپنی انا، اپنی شناخت، حتیٰ کہ میں تک کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے فقر میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر نہ اسے جنت کا ہوش رہتا ہے، نہ جہنم کا، نہ گناہ کا، نہ ثواب کا۔ صرف ایک پیاس رہتی ہے، علی علی علی۔ ایسے عاشقوں کے سروں پر دنیا تاج رکھے یا خاک انہیں پرواہ نہیں، کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کے در کے فقیر ہیں اور یہی ان کی بادشاہی ہے۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ جلا ہوا دل جانتا ہے جو ہر رات سجدے میں مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بڑھتے ہیں اس آخری دروازے کی طرف جو اس راز کو مکمل کرے گا کہ قلندر دراصل مولا علی علیہ السلام کا رازدار ہوتا ہے۔ ہر عشق کی ایک انتہا ہوتی ہے، کچھ عشقوں کی انتہا وصال ہے، کچھ کی فنا، مگر جو عشق مولا علی علیہ السلام سے ہو اس کی انتہا راز ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے سینے میں ایسا علم ہے اگر ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے کافر کہیں گے۔ سوال یہ ہے وہ راز کہاں گئے، کس کے دل میں وہ آگ ابھی تک جل رہی ہے؟ جواب ہے قلندر، وہی قلندر جو دنیا کے ہنگامے سے دور مٹی پر بیٹھا ہے مگر اس کے دل میں علم علی علیہ السلام کا سمندر موجزن ہے۔ قلندر نہ کتابوں سے علم لیتا ہے نہ درس گاہوں سے، اس کا علم سینہ بسینہ آتا ہے، دست بدست آتا ہے، نسب سے نہیں نسبت سے آتا ہے۔ وہ خواب میں مولا علی علیہ السلام سے ملتا ہے، وہ زیارت میں مولا علی علیہ السلام سے سنتا ہے، وہ جذب میں مولا علی علیہ السلام سے راز چنتا ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے اشاروں کو پہچانتا ہے اور جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی اور بول رہا ہے۔
कलंदर मिट्टी में छुपा वो चिराग है जिसे सिर्फ वही देख सकता है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के इश्क में नाबीना हो चुका हो। वो हाथ नहीं उठाता मगर दुआएं कबूल हो जाती हैं। वो सिर्फ एक बोली बोलता है और ज़ाहिर के घर पहुंचने तक वो बोली अर्श से होकर आ जाती है। वो बोलता नहीं मगर खामोशी हिदायत बन जाती है। यही वजह है कि लोग उसे दीवाना कहते हैं और वो मुस्कुरा कर खामोश रहता है, क्योंकि राजदार कभी सबके सामने राज नहीं खोलता। मौला अली अलैहिस्सलाम के ऐसे राज जो मिंबर पर नहीं सुनाए गए, जो किताबों में नहीं लिखे गए, वो राज कलंदरों के दिल में महफूज हैं। और जो फकीर वाकई मौला अली अलैहिस्सलाम का राजदार हो जाए, वो कभी खुद को जाहिर नहीं करता बल्कि खुद को फना कर देता है। अजीज सामीन व नाजरीन, हमने आज जिस वीडियो में गौर फिक्र किया, ये महज एक बयान, एक वाज या एक ख्याल नहीं था। ये एक ऐसा सफर है जो ज़ाहिरी लफ्जों से शुरू होकर बातनी दरवाजों तक पहुंचता है। हमने जाना कि कलंदर महज मस्तो दरवेश नहीं होता, बल्कि वो विलायत अली अलैहिस्सलाम का वो मुहाफिज है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है मगर आसमान उस पर नजर रखता है। हमने देखा कि जहां दुनिया फतवों में उलझी होती है, वहां कलंदर खामोश बैठा मौला अली अलैहिस्सलाम के इशारों में पलता है। हमने सुना कि राजदार वही होता है जिसने अपनी मैं को दफन किया हो और मौला अली अलैहिस्सलाम की रजा को अपना वजूद बना लिया हो। ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो रही है, मगर अगर इसमें बयान की गई बातें आपके दिल में घर कर चुकी हैं तो समझ लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है, आपके लिए भी खुल चुका है। अब ये आप पर है कि आप इस दरवाजे से गुजरना चाहते हैं या नहीं। अगर दिल में सच्चाई, तलब और अदब है तो ये वीडियो आपके लिए एक पैगाम थी, एक इजाज़तनामा जो खामोशी से दिया जाता है। इस रूहानी और मानवी काफिले में शामिल रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें और इसे उन दिलों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो मौला अली अलैहिस्सलाम के फैज़ से जुड़ना चाहते हैं मगर अभी दर तक नहीं पहुँचे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस मौजू पर बनाएं। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।